अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, परसों कोई रात 1:25 के ऊपर मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आता है। मैसेज करने वाली जो शख्सियत है वो मुझे कहती है कि भाई तू किधर है? मैंने कहा यार मैं फलानी जगह पर हूँ। कहता यार इस तरह करके F7 के फलाने कैफे में आ जा। अब ये जो शख्सियत है नाज़रीन, ये आज़ाद कश्मीर की बड़ी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी तो हैं ही हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ी प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर, गवर्नमेंट की प्रोमिनेंट पोजीशन के ऊपर हैं। और यानी इस वक्त कोई भी गवर्नमेंट फैसला करेगी तो वहां पर इनका इनपुट जरूर शामिल होगा। यानी बड़ी एक प्रोमिनेंट शख्सियत है आजाद कश्मीर गवर्नमेंट की। तो उन्होंने कहा यार आजा। मैंने कहा यार मैं इस वक्त मेरी कड़की चल रही है, रोटी शोटी के पैसे नहीं है, हालात बड़े खराब है, लिहाजा उस कैफे के बजाय तू फलाने ढाबे पर आजा, मैं वहां पर आपको चाय शाय पिलाता हूँ, लौंग इलायची और ऊपर लींबू में खुद निचोड़ूंगा, पियो, ताकि आप लोगों का दिमाग काम करे और इस मसले का कोई ना कोई सोल्यूशन, एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन और कोई ना कोई हल निकले। उन्होंने कहा नहीं जी, आ जाए आ जाए मुलाकात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मुलाकात करते हैं। अब रात को ही अराउंड 2 बजे मैं उनके पास पहुंचा तो वो जो शख्सियत है नाज़रीन, वो सिगरेट नॉर्मली बंदा ये किया, इनहेल किया, फूंकता है सिगरेट। नॉर्मली जो लोग पीते हैं, आप सब ज़ाहिर पीते भी हैं, देखा भी होगा। ये जो शख्सियत है नाज़रीन, ये क्या कर रहे थे, अभी कुछ पड़ा हुआ नहीं है मेरे पास तो मैं आपको दिखाऊं। जैसे ये मेरी गाड़ी की चाबी है, ऐसे डीप इनहेल किया, यानी 3-3, 4-4 फुट तक ऊपर उनकी धुआं जा रहा था। मैंने कहा व्हाट्स रॉन्ग यार, मसला क्या है? कहता डर लग रहा है। कहते हैं डर लग रहा है। मैंने कहा आपको डर लग रहा है? आप तो गवर्नमेंट है, आप तो हुकूमत है, आपको क्यों डर लग रहा है? कहता डर लग। मैंने कहा डर लग रहा है, इलेक्शन हारने का डर लग रहा है? कहता नहीं नहीं, इलेक्शन हारने का डर नहीं लग रहा, कुछ और डर लग रहा है। मैंने कहा कुछ और डर? क्या डर है? दुनिया का सबसे बड़ा डर तो होता है, वो दूसरा डर होता है, तो आपको कौन सा डर लग रहा है? उसका डर ये लग रहा है अल्लाह ना करे कहीं हमारे ऊपर हमले ना शुरू हो जाए। मैं भी एक लम्हे के लिए नाज़रीन परेशान हो गया कि ये बात किस तरह की कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर मीरपुर डिवीजन में इंतखाबात हैं। अभी चंद मिनट पहले की, 1-1.5 घंटा पहले की खबर है कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के ऊपर, चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर नाज़रीन फायरिंग हुई है। चौधरी लतीफ़ अकबर के ऊपर खौफनाक किस्म का जानलेवा हमला हुआ है। अभी 1 घंटा पहले की खबर है। आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट के ऊपर हुआ है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट के ऊपर, रियासत के सरबराह के ऊपर। इट्स अ ट्रेजेडी, इट्स एन इंडिकेशन। ये पैगाम भी है, ये सिम्टम्स भी हैं, और ये नॉक है, ये दस्तक है। और ये घंटी नहीं बल्कि घंटा, बार बार धड़म 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 करके ये घंटा बज रहा है भाई, घंटा। फैसल मुमताज राठौर जो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा से अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आकर लिखा है कि हेड ऑफ द स्टेट, रियासत के सरबराह के ऊपर अटैक हो गया है, हमला हो गया है, गोली चल गई है, और जनाब इसके जिम्मेदार नून लीग है। उन्होंने कहा नून लीग के जो गुंडे हैं उन्होंने बुनियादी तौर पर यह अटैक, हमला करवाया। फिर खबर आई, अभी 10 मिनट पहले खबर आई कि पीपल्स पार्टी का एक कारकुन, एक अहम तरीन यानी एक बड़ा एक्टिव कारकुन, पॉलिटिकल कारकुन, उसकी जान चली गई है। दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी की दोस्त नहीं है। हम यही चीख रहे थे, हम यही हाथ जोड़ रहे थे, हम यही विनती कर रहे थे, हम यही दरखास्तें कर रहे थे कि भाईजान कोई पॉलिटिकल हल, कोई सियासी सोल्यूशन निकालें, ये आग बढ़ेगी तो किसी का घर महफूज नहीं रहेगा, हम सब उसकी जद में आएंगे। हम सब से मुराद ये है कि पॉलिटिशियंस, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे आम लोग, हमारे आम शहरी, और ये सारी चीजें अब हम मैसिवली फैलते हुए देख रहे हैं। ये आग नाज़रीन अब एक्सपेंड कर रही है, और ये आग सबको अपनी लिपेट में ले रही है। तो 1-2 दिन पहले जो उन्होंने खतरे और खदशे का इजहार किया था, और जिस तरीके से वो ऊपर फूंके जा रहे थे नाज़रीन, आज वो चीजें हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ आजाद कश्मीर के ऊपर अटैक हो गया है, और वो बड़ी मुश्किल से बचे, और एक कारकुन की जान चली गई। इस वक्त राइट नाउ नाज़रीन इलेक्शंस हो रहे हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 सीटों के ऊपर। जो अभी तक के अपडेट्स हैं वो मुख्तसरन में आपके सामने रख देता हूं। जो आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन के सरबराह हैं वो आकर कह रहे हैं कि जनाब हालात बिल्कुल ठीक हैं, पोलिंग जबरदस्त हो रही है और अमन कायम है, यानी पीसफुली सारी चीजें हो रही हैं। कमर जमान काहिरा आकर ये कह रहा है कि हमारा प्रेसिडेंट, रियासत का प्रेसिडेंट बुनियादी तौर पर अपने हल्के में गया, गोलियां चली, मुंडी बड़ी मुश्किल से वो टांगों के नीचे देकर मुंडी बचाकर वो भागा है। वो कहे इधर से भी इधर से बंदे, कोई इधर धड़ल के धड़ल, उधर धड़ल के धड़ल, वो मुंडी बचाकर वहां से निकला है, हमारे कारकुन की जान चली गई है। क्या बात कर रहे हो? कौन से अमन और पीसफुली इंतखाबात हो रहे, पीसफुली इलेक्शंस हो रहे? फिर नाज़रीन एक और बात, LA-27 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, LA-27 में इंतखाबात कैंसिल हो गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर के सरबराह ये कह रहे हैं कि जनाब मौसम की खराबी की वजह से, यानी वहां बर्फ पै गई सी, नाले चढ़ गए, आंधियां आ गई, तूफान आ गया, जलजला आ गया, जमीन फट गई, अल्ले
27 کی بالکل آسمان اوپر سے گر پڑا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پھٹ گیا بالکل سب کچھ, اور ایک ایسا خوفناک قسم کا موسم کہ تھنڈر سٹارم ہو رہے ہیں, چڑکیں پڑ رہی ہیں, کڑ 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 کی آوازیں آ رہی ہیں. ہمیں ہنگامی صورتحال میں انتخابات کینسل کروانے پڑے. LA27 میں سما ٹیلی ویژن ابھی رپورٹ کر رہا ہے LA28 سے, ابھی میرے خیال میں 20 منٹ پہلے کی خبر ہے جب میں یہ ویڈیو رپورٹ کر رہا ہوں. LA28 سے سما ٹیلی ویژن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جان خبر یہ ہے کہ تقریباً 54 کے 34 پولنگ سٹیشنز کے اوپر عملہ ہی نہیں پہنچا مختلف جگہوں کے اوپر, اور وہ بھی لارجلی وہ الیکشنز بھی ناظرین وہاں پر وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کاشف میر صاحب یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جناب بے شمار ایسے جناب حلقے ہیں جہاں پر نہیں پہنچا, اس کا جو عملہ ہے وہ نہیں پہنچ سکا, اور صورتحال یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ بھی بہت سارا لو ہے. اور یہ صورتحال ناظرین میرپور مظفر آباد ڈویژن کی اس وقت انتخابات کے حوالے سے بنی ہوئی ہے. اللہ کرے ناظرین مزید کسی کا جانی نقصان نہ ہو, گولی نہ چلے, فائرنگ نہ ہو, اور یہ صورتحال ڈیفیوز ہو, اس کا پولیٹیکل یا سیاسی حل نکالا جائے. بہت دیر کر چکے ہیں, بہت زیادہ دیری ہو چکی ہے. میں بار بار انہیں بٹھا کر رات کو سمجھاتا رہا. میں نے کہا یہ سگریٹ اوپر پھونکنے کے بجائے منہ سے پھونکیں اور ناک سے دھواں اندر لیں, شاید کہیں نہ کہیں پر یہاں پر کوئی چیز کام کرے, اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل نیگوسیشنز, کوئی نہ کوئی حل, کوئی نہ کوئی سلوشن, کہیں نہ کہیں پر کوئی راستہ نکلے اور یہ ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائے. امیر مقام کے سٹیٹمنٹ, وزیر ہیں کشمیر امور کے اوپر اور GB کے اوپر, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دعوت دیتے ہیں ایکشن کمیٹی کو کہ بھائی آئیں مذاکرات کرتے ہیں, نیگوسیشنز کرتے ہیں. ساتھ انہوں نے کہا کہ خواجہ آصف نے چلاتے ماری تھی جو پنچ والوں کو, راولاکوٹ والوں کو یہ کہا کہ بھائی یہ کشمیری نہیں ہیں اور یہ انڈیا کے ساتھ ملے. انہوں نے کہا جب ہمارا مارکہ حق ہوا, ہمارا جو حالیہ بھارت کے ساتھ فیس ٹو فیس ہوا, اس کے اندر پنچیوں نے قربانیاں دی ہیں, اور پنچ کے لوگ ناظرین اپنی ملٹری کے ساتھ, فوج کے ساتھ بارڈر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, بارڈر کے اوپر وہ جا کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وہ انتہائی دلیر, غیرت مند, بہادر لوگ ہیں. ہماری جو سیکورٹی فورسز ناظرین اوپر کھڑی ہیں وہ اس یقین کے ساتھ کہ بھائی جو پیچھے کھڑے ہیں وہ پورا پنچ کھڑا ہے, اور یہ لوگ لٹرلی کھڑے ہوتے ہیں. تو امیر مقام نے ناظرین جو بھی بندہ بات کرے گا پازیٹیو نیگوسیشنز کی, پولیٹیکل حل کی, پولیٹیکل سولوشن کی, ناظرین یہ اس وقت پش کریں, ایسی چیزوں کا, ایسی آوازوں کو پش کریں اور ایسی آوازوں کو, چیزوں کو شیئر کریں تاکہ یہ صورتحال کسی نہ کسی پولیٹیکل حل کی طرف جائے. دوسری طرف میں ایک اور کلپ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا, اور یہ کلپ ہے رضی دادا کا. ابھی جو رضی دادا ہے ناظرین, یہ PTV پاکستان کے اسٹیٹ ٹیلی ویژن PTV نیوز کے اوپر اس بندے کو بٹھایا جاتا ہے. میرے خیال میں نوکری سے نکال دیا گیا اس کی گندی حرکتوں کی وجہ سے. انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا سٹیٹمنٹ دی, گھٹیا ترین سٹیٹمنٹ. رضی دادا یہ کہتا ہے کہ میر پوری اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کاغذی یعنی کاغذوں پر نکاح کر کے برطانیہ میں جاتے ہیں. بھائی لعنت تو ایسی سوچ کے اوپر, اور لعنت تو ایسی بات کرنے والے کے اوپر. ایک تو ناظرین یہ سٹھائے ہوئے بڈھے اس ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے, میں سیریس آپ کو بتا رہا ہوں, ایسے سٹھائے ہوئے بڈھے. اور پھر ناظرین اس سے بھی زیادہ سٹھائی ہوئی سوچ یہ ہے جو ایسے بڈھوں کو اٹھا کر ناظرین جنہیں لٹرلی گھر میں پیمپر لگوا کر اس وقت بٹھایا جاتا ہے, بٹھانا چاہیے, انہیں سرکاری ریاستی ٹیلی ویژن کے اوپر بٹھایا جاتا ہے, جو ایک پورے کے پورے ناظرین ایک کمیونٹی کی توہین و تضحیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میر پورینز انگلینڈ کے اندر, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, یہ بیرسٹرز ہیں, یہ وہاں پر لائرز ہیں, یہ اپنی فرم چلاتے ہیں, یہ برطانیہ کے اندر نہ صرف کاروبار کرتے ہیں بلکہ برطانیہ کی پولیٹکس کے اندر یہ رول پلے کرتے ہیں. برطانیہ کی اسمبلی کے اندر ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں جو کہ وہاں پر جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے باقاعدہ سے لابی کرتے ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں اور انٹرنیشنلی. سب سے زیادہ ناظرین ریمیٹنس میرپور سے آتا ہے. انتہائی خوبصورت, قابل, پڑھے لکھے, محنت کش ناظرین, محنت کرنے والے. یعنی رضی دادا جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ماں بہن سے شادی کر کے جاتے ہیں, اس کی ساری زندگی کی ناظرین جو محنت ہے وہ یہ ایک دن میں کرتے ہیں. ون آف دا بریلینٹ لوگ, پڑھے لکھے, اور وہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ انج کرنے لیں, انج کرنے لیں. یہ جو ناظرین اس طرح کی آوازیں ہیں یا اس طرح کے خاص لوگ ہیں جو اس وقت صورتحال کو خراب کر رہے ہیں, ایگریویٹ کر رہے ہیں, یہ فیول کر رہے ہیں. تو سچویشن کو ناظرین فیول نہیں ہونے دینا, برائے مہربانی پش کریں ریکونسلیشن کی طرف, نیگوسیشنز کی طرف, معاملات کو حل ہونے کی طرف, ان معاملات کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکلے, اور تاکہ یہ فائنلی کسی نہ کسی طور پر یہ حل ہوں اور یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہوں. دوسری خبر ناظرین پاکستان سے یہ ہے, منصور علی خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی موجودہ گورنمنٹ کو, نظام کو, سسٹم کو 6 مہینے کا وقت دے دیا گیا, اور 6 مہینوں میں کیا دیا گیا ہے کہ بھائی 6 مہینوں کے اندر فائلیں تیار ہیں, فیصلہ ہو جائے گا. لہٰذا یا تو پنجاب کو کھولیں. اچھا یہ اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. جب تک آپ پنجاب کو کھولیں گے نہیں, جب تک پنجاب کے اندر مختلف صوبے اور نہیں بنیں گے ناظرین, یہ ملک پروگریس کر ہی نہیں سکتا, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو ہی نہیں سکتی. لہذا واضح طور پر میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ بھائی پنجاب کو کھولیں, پنجاب کے اندر مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنیں گی, پنجاب کھلے گا, مزید صوبے بنیں گے, تاکہ اسے تھوڑا سا اوپن کیا جائے, اسپیس کو اوپن کیا جائے, ایک خاندان سے نکال کر, ایک خاندان کے چنگل سے نکال کر ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی جانب لے جایا جائے, تاکہ لوکلی کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی کی حالت بہتر ہو, ان کی زندگیاں بہتر ہوں. تو نون لیگ کو کنوے کر دیا گیا کہ 6 مہینے کا وقت ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے مختلف ٹویٹس ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں
بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، دیکھیں جی وہ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں، دیکھیں جی میاں صاحب کا آشیرواد ہے ان کے پیچھے۔ مریم اورنگزیب صاحب آئے، انہوں نے کہا نہیں 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 میاں صاحب نہیں نہیں میاں صاحب کا کوئی آشیرواد نہیں ہے، میاں صاحب کوئی جمہوریت کے نہیں ہے، علم بردار نہیں ہے، میاں صاحب کوئی جمہوریت کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، میاں صاحب کی طرف سے نہ ہی سمجھیں۔ تو بہرحال ناظرین منصور علی خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے، فائلیں تیار ہیں، اور یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ یہ جو ہونا ہے یہ ہر صورت ہو کر رہے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے بھی ناظرین ماضی میں یہ کہا تھا کہ جب تک اب پنجاب جو پاکستان کا 51% ہے، جب تک ناظرین آپ اسے مزید ایڈمنسٹریٹو یونٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے، یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گی، یہ چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، اور یہ چیزیں آگے نہیں جائیں گی۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔